جہاں تک علم کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، انسانی جو مراتب ہیں، مقامات ہیں، درجات ہیں، کمالات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا درجہ علم کا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا لازوال خزانہ ہے، جتنا آپ خرچ کرتے چلے جائیں گے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ علم ایک ایسا دیا ہے، ایسی روشنی ہے، ایسا اجالا ہے، ایسا نور ہے کہ جس سے ظلمات اور تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور اہل علم کے لیے سیدھی اور بالکل صاف راہیں کھل جاتی ہیں، توہمات ختم ہو جاتے ہیں، خود آگاہی، خود شناسی آ جاتی ہے۔ یقیناً اہل علم سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، کیوں نہ ہوں کہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا، زمین پر چلنے والے جتنے انسان ہیں ان میں سے سب سے بہترین، سب سے خوش نصیب اہل علم ہیں، علم پڑھانے والے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کے راستے چلنے والے، علم کا راستہ طے کرنے والے جب تک طلب علم میں رہتے ہیں وہ جہاد میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں۔ ہم سب کی امی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، راستہ عبور کرتا ہے، راستہ چلتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ طلب علم کے دوران جب تک طالب علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنے کی حالت میں، علم طلب کرنے کی حالت میں اگر طالب علم پر قضا آ جائے، خدا نہ کرے طالب علم فوت ہو جائے، تو اس کی موت عام موت نہیں بلکہ اس کی موت شہیدوں والی موت ہے۔ اس کی موت عام موت نہیں بلکہ اس کی موت شہیدوں والی موت ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا کتنا پیارا اور سونا فرمان ہے۔ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے، جس آدمی کا ارادہ ہو کہ میں ان لوگوں سے ملوں، ان لوگوں سے ملاقات کروں، ان لوگوں کو دیکھوں جن کو رب کریم نے جہنم سے آزاد کر دیا، اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے والوں کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ طالب علم کو دیکھے۔ وہ پیاری بات تو آپ اساتذہ کرام ہیں الحبیب سکول کے، اور آپ کو یاد ہوگی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے پیارے رشد و ہدایت کے میٹھے ستارے، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ جواباً عرض کیا کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا سخی وہ خالق و مالک ہے، رب سب سے بڑا سخی ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، غیروں کو بھی دے رہا ہے، جو جھکتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جو نہیں جھکتے وہ بھی کھاتے ہیں۔ اچھا خیر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا سخی خالق و مالک ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں کہ لوگوں نے مجھے پتھر مارے، جب میرے پاس آئے تو میں نے اخلاق محمدی سے میں نے ان کے پاؤں کے تلے چادریں بچھا دی۔ سب سے بڑا سخی خالق ہے، اس کے بعد میں ہوں، اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم پڑھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، وہ سب سے بڑے سخی۔ ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، اور بازار کون سا؟ مدینہ پاک کا بازار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیدار مدینہ کرائے۔ مدینہ پاک کے بازار میں گئے اور دکانداروں سے کہا، بازار والوں سے کہا، تم تو یہاں بیٹھے ہو، کاروبار میں لگے ہوئے ہو، لگن میں مگن ہو، شغل میں مشغول ہو، مسجد پاک میں آقا علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم میراث لینے نہیں جاتے؟ لوگوں نے جلدی دکانیں بند کی اور تیزی سے مسجد پاک میں آئے۔ کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں۔ واپس ہوئے تو عرض کیا آقا، وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ ارشاد فرمایا تو کیا ہو رہا تھا؟ فرمایا کچھ پڑھنے والے تھے، کچھ پڑھانے والے تھے۔
فرمایا یہی تو میری آقا علیہ السلام کی میراث ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا پیارے غلام ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ پھر طالب علم کو پتہ چلے گا کہ آج گھر گھر تعلیم ہے، ہر آدمی کو گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن پہلا زمانہ ہمارے اسلاف ذرا ماضی قریب کی طرف جائیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ شام میں ایک آدمی، ایک آقا علیہ السلام کا ایسا غلام ہے جو مدینہ پاک سے وہاں گیا ہے، ان کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیاری فرمائی۔ آپ کی سواری بھی نہیں تھی، آپ اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ملک شام کے لیے تیار ہوئے اور ایک اونٹ خریدا، اس پر کچاوا کسا سوار ہو کر ملک شام گئے۔ اور کتنا سفر طے کیا؟ ایک مہینہ شب و روز چلتے رہے، ملک شام پہنچے۔ وہاں سے اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خدمت کے لیے کہا میرے پاس آؤ، میرے پاس کچھ دن رہو۔ فرمایا نہیں، فقط مجھے حدیث پاک سنا دو جو تم نے آقا علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے وہ حدیث پاک سنائی، آپ اسی وقت پھر واپس ہوئے۔ جاتے بھی 1 مہینہ لگا تھا اور آتے بھی 1 مہینہ لگا، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ علم کا شان دیکھیے، علم کا